شمالی اور میرے صاحب کا اخلاق ہے، آپ کا انداز ہے، تو امام زمانہ کیسے آ کر سختی کریں گے؟ نا ممکن نہیں ہے۔ یہ تصورات اس طرح کی باتیں کرنا یا ایسی جھوٹی باتیں کرنا، آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ آپ کے پاکستان میں بھی ایک شخص اور ماضی قریب میں نے چند مرتبہ اس کی اس طرح سے بزرگ دوست کی جانا بزرگ سن جب کہ سنتا تھا میں پریشان ہو جاتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ دین کب پہلے زمانے آگے بات کر کے کچھ دن پہلے افسوس کرنے کی یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیجیے ایک شخص جس کا نام اسد رضا اسد بھائی ایسے وہ بدل کس طرح سے آپ کو ویڈیوز دیکھیں کس طرح سے اس نے وہ سونے کے جوتے بنائے تھے نعوذ باللہ آقا امام زمانہ سونا مرد پر حرام ہے آقا امام زمانہ سونے کے جوتے پہنے گے اس طرح کی جاوانہ باتیں اس طرح کی مزرفات یہ دشمنی ہے امام زمانہ کی مزار آمیانہ یہ جہالت خود دشمنی ہے محمدیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں جس طرح سے عثمان کا کرتا بنا کے بساوقات اور وفات لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے توجہات حاصل کرنے کے لیے امام زمانہ کے نام پر لوگوں سے اس طرح سے حکم کو توڑنے کے لیے تاج بنایا وہ سونے کا تاکہ تاج نہیں پہننے والوں کی امامہ بننے والوں محمد مصطفیٰ کی فرزند ہے امام زمانہ کا ظہور کریں گے میں نے روایت پڑھی ہے روایات کا مطالعہ کیا وہ صحاب وہ امامہ جو میدان خون غلیظ میں ختم مطلب میں پہلے اپنے ساتھ سے بولا ہے اس کو طبری نے بیان کیا اسے طبقات النساء نے بیان کیا گیا اسے مسعودی نے بیان کیا اسے یعقوبی نے بیان کیا کہ مرزا وہ امامہ جو عید کے دن پیدا کرتی تھی یا کبھی کبھار نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے پیدا کرتے تھے میدان خون غلیظ میں اس کو امام طبرانی نے بیان کیا طبری نے بیان کیا حتیٰ ابو فلا ابن کثیر نے عبداللہ بن نہایہ نے بیان کیا کہ ختمی مرتبہ جب خطبہ یہ سے پہلے کیا کام کیا یہاں تک کہ عصا موسیٰ اور باقی انبیاء کی جو تبرکات اور امانتیں اور دورات اور انجیل اور زبور یہ ساری امانات انبیاء کی جو میراث تھی ساری میرے متقیان کو منتقل کی اور ایک کام جو انجام دیا امامہ سار سے اتارا کھولا اور کھول کر پھر بہت دیر تک اطمینان سے میرے متقیان کے ذریعے اپنے کر اس امام کرام صحاب آقا امام زمانہ جب تشریف لائیں گے یہ ہمارے بنے ہوئے سونے کی تاجیر کرنے کے لیے جب رسول اللہ کا امامہ اپنے ساتھ کے اوپر کرم کرائیں گے وہ صحیح سونے کے جوتے بدل آپ سونے کے جوتے پہن کے چل سکتے ہیں جو اس طرح سے وہ ویڈیوز میں دکھائے گئے مگر یہ سونے کے جوتے اس طرح چلنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یہ مذکرات کی بات ہے بس وقت میں سنتا ہوں خود مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم کرتے ہیں اور جس طرح سے باتیں بناتے ہیں جناب خلیل سلام اللہ علیہ سے متعلق میں سن رہا تھا کسی مقام پر دلیل کو پہلے ایک سرما رہے تھے کہ جناب خلیل اتنی سخت نہیں ان کی صحابت میں کوئی شک نہیں ہے ان کی دولت میں کوئی شک نہیں ہے ان کی کرامت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اتنی سخی کہ جو عرب آتے تھے بادشی آتے تھے آپ کھانے کے لیے آتے تھے جناب خلیجہ ان کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھلاتی تھی چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتی تھی اور پھر کہتی تھی جاتے کہ جاؤ یہ جھوٹے برتن لے جاؤ کہ میرے برتن نہیں رکھتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے جناب خلیل سلام اللہ علیہ سے متعلق ایسا تصور کیا جا سکے سوچا جا سکے کہ وہ سونے اور چاندی کے برتن کی جن میں کھانا حرام ہے وہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھلائے گی نہ یہ کون ہے جناب خلیجہ کون ہے آپ کا امام سوال اپنے تصورات کی بات ہے جس طرح سے کسی نے گھوڑا رکھا ہوا ہے کہ آپ کا امام زمانہ آئیں گے اس لیے میں اس گھوڑے کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو ویسے ہی بتائیں گے نہ چیز سمجھنا ہے آپ کا امام زمانہ اور آپ کے آنے کی جو علامات اور اس کے بعد جو خصوصیات ہیں منتظرین کی وہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ معصومی نے خود بیان کی ہے وہ آپ کا امام زمانہ نے خود بیان کی ہے اپنی شعور سطح کو بلند کرنا یہ سمجھنا ہے ایک ہی ظاہری چیزوں کو سمجھنے کی بس میں چونکہ وقت میں شرمندہ اور تمام ہو رہا ہے تو دو سے تین جملے اور آپ کی خدمت کا عرض کر دوں یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ہم ظاہری چیزوں کو اگر جس چیز کا صرف ظاہر ہے اس کو سمجھنا یہ نسبتاً آسان ہے لیکن جس کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے غیب بھی ہے شعور بھی ہے ملک بھی ہے ملکوت بھی ہے کیوں معلوم ہے کیا میں فرمایا کہ بعض انسانوں کی آنکھیں ان کی عقل میں بعضوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے لیکن بعض افراد جو معقول حقیقت کو بھی وہ محسوسات سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان آنکھوں سے ہوا سے ہم سے کیا دیکھ سکتے ہیں جواب جو اصل کائنات جن طرف سے بیٹھی ہوئی ہے یہ آنکھوں کے ذریعے سے قابل وجود نہیں ہے ہم صرف آراز کو مادیات کو دیکھ سکتے ہیں صرف اور مادیات میں سے بھی ہم جواہر کو نہیں دیکھ سکتے ہم آراز کو دیکھ سکتے ہیں پھر آراز کی تمام اقسام میں سے صرف کم اور کیف کو دیکھ سکتے ہیں کم اور کیف میں سے بھی صرف رنگ اور روشنی کو دیکھ سکتے ہیں رنگ اور روشنی میں سے بھی صرف وہ مقدار جو بعض خمسہ جو ایک میں آتی ہے یہ ہماری معلوم سے مجھول سے معلوم بن جاتی ہے اس دین کے ساتھ اگر کوئی مانا زمانہ کی زندگی کو دیکھے گا تو اسی طرح سے کانچ بنائے گا اسی طرح سے درد بنائے گا اسی طرح کی چوٹی بنائے گا نہ میرے ایسی جس طرح سے محدودیت جس طرح امام خمینی نے فرمایا کہ بس اوقات بہت زیادہ ہوا تاریخ اسلامی میں کہ دین کے نام پر دین کو دشمنی کی گئی ہے قرآن کے نام پر قرآن دشمنی کی گئی ہے ولایت کے نام پر ولایت دشمنی کی گئی ہے محدودیت اور امام زمانہ کے نام پر امام زمانہ سے دشمنی کی گئی ہے کی جا رہی ہے جھوٹی پڑی گئی اور اس طرح کی
آپ کے 11 امام تو سمجھ آتے ہیں، آپ کے 12 امام سمجھ میں نہیں آتے. تو جناب بھائی نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ 12 کو سمجھے؟ آپ پہلے 11 کو سمجھ لیجیے، جب 11 سمجھ میں آ جائے گا 12 کو بہت سمجھ میں آ جائے گا. 12 کچھ الگ نہیں کرے گا، 12 ان 11 کی سنت کی مجموعی کرا ہے. ان 11 نے 250 سالوں میں جو کیا ہے آگے والا زمانہ آتا ہے وہی کچھ انجام دیں گے. یہ مسئلہ عام ہے. جس طرح سے ایران میں ایک فرد جو کرج ایک علاقہ ایک شہر ہے ان سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر، تو وہاں سے ایک عالم اس کو گرفتار کیا، سید بھی تھا عالم بھی تھا، اسے گرفتار کیا گیا. اس نے کرج میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور مخفی طور پر اس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا، کہا گیا کہ یہ مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں کعبے میں ضرور نہیں کروں گا تو رزقیوں کے قبضے میں ہے، باقیوں کے قبضے میں ہے، زمانے سڑکوں کے قبضے میں ہے. تو مجھے حکم دیا کہ تم کرج میں کعبہ تعمیر کرو، میں یہاں ضرور کروں گا. اور پھر جب کرج میں وہ بنا لیا کعبہ تو پھر 50,000 افراد نے 3 دن کے بعد اس مقام پر شرکت کرنے کی پوری تیاری کی. اور اس کے بعد پوری جو عالمی سطح پر جو استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ رات کے لیتا اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ، یہاں تک کہ جو دن معین تھا جس دن اس نے اپنی پاور شروع کرنی تھی 50,000 افراد مختلف شہروں سے سمٹ کر اکٹھے ہوئے تھے. تو اس دن 203 دن پہلے سے گرفتار کیا گیا. یہ جو جملہ آج کرنا چاہوں گا جو وقت ہو رہا ہے، تو جسے گرفتار کیا گیا تو اس کو تدبیر کے اوپر لے کر آئے، اس سے مصاحبہ ہوا، اس سے انٹرویو ہوا اور سوال کرنے والے نے پوچھا ان کے پسند ہے کہ مجھے امام زمانہ کے ملک میں، امام زمانہ کے وطن میں اتنے ہزاروں علماء کی موجودگی میں اس اسلامی انقلاب کے بعد اتنی بڑی گستاخی اور جرأت کی کیسے تمہیں جرأت ہوئی ہے کہ تم نے اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا جھوٹ امام زمانہ کے ساتھ منسوخ کیا؟ تو اس نے جواب دیا، یہ سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ 26 جو امام زمانہ نے ارشاد فرمائے، ان 26 میں جو 16 طبقات کی ذمہ داریاں امام زمانہ نے بیان کی ہیں ان میں ایک مستمعین کی ذمہ داری ہے. مستمعین سماع نہیں کرنا، استماع کرنا ہے. دقت سے ایسا نہیں کہ جو بھی بیان کیا جائے ہم سمجھے کہ ثواب ہے تو چلے شدت ہو گئی نا. یہ خمینی بچوں نے فرمایا کہ جب سے ملا نے ثواب کو سب سے بہترین بنایا تب سے دین تباہ کروا گیا. میں ثواب کرنا جب دقت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ بصیرت وابستگی جو حکیمانہ وابستگی ہے، یہ عامیانہ انتظار خود امام زمانہ کے ظہور میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ انتظار عامیانہ ہے. کم سے کم انتظار عالمانہ ہونا چاہیے، یا پھر انتظار عارفانہ. وقت نہیں کہ میں 3 انتظاروں کے بیچ میں تو فرق بیان کر سکوں. بس وہ ایک جملہ جب اینکر پرسن نے پوچھا کہ آپ تو سید بھی ہو، عالم بھی ہو، تو کیوں آپ کو ضرورت ہوئی کہ امام زمانہ کے ملک میں آپ نے اتنا بڑا بہتان مانا، جھوٹ مانا کہ آپ کا امام زمانہ میں رکھا ہے اور اس کا کعبہ تعمیر کرو، میں وہاں ضرور نہیں کروں گا، یہاں ضرور کروں گا. تمہاری میں نظر اشرف نے 10-12 سال پڑھنے کے بعد جب ایران میں واپس آیا تو جب میں مجلس پڑھنے کے لیے شعبے نے مجالس شروع کی تو میں دیکھتا تھا کہ میں باتیں کرتا ہوں تو لوگ سنتے نہیں تھے، دھیان سے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. تو میں مسلسل سوچتا تھا کیا کروں کہ لوگ میری باتوں کو اہمیت دیں، توجہ دیں، دھیان کریں. تو یہاں تک کہ بہت سوچنے کے بعد میں نے چلو میں انوکھی بات کرتا ہوں. جیسے میں سوگات پانچ کو تباہ کرنے والے گئے تھے، آج میں تمہیں وہ بات سنوں گا جو تم نے زندگی میں سفر کبھی نہیں سنی ہے. کیوں کبھی نہیں سنی؟ یہ دعویٰ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو جھوٹ رہا ہوگا، ورنہ اگر کتابوں میں درج ہے تو کسی نے کسی کو بیان کی ہوگی. یہ کہنا کہ یہ بات کروں گا کہ جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہے یقینی طور پر جھوٹ بول رہا ہے. تو اسی طرح سے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو میں نے سوچا کہ ایسی نئی انوکھی بات کروں تاکہ لوگوں کی توجہات حاصل کرنے میں کامیاب ہو، جو لوگ ذرا سا چوک جائیں کہ یہ برا عالم ہے تو نئی بات کرتا ہے، پہلے ایسی بات نہیں سنی. تو کہا بات تک کہ میں خطاب کرنے کے لیے میں تو میں نے ڈرتے ڈرتے ایک بات کہی تھی، ایک جملہ تھا، روٹین سے ہٹ کر خود سے ہٹ کر ایک نئی بات کی. تو جیسے میں نے وہ بات کی میں نے دیکھا کہ تھکے ہوئے لوگ سوئے